جمعہ کو انشاءاللہ اس پر خطاب سنیں گے. کل جو ہے مدینہ مسجد میں بھی جو ہے 11ویں شریف کا اہتمام ہے, وہاں تشریف لائیں, وہاں پر بھی انشاءاللہ جو ہے خدا کو سننے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام کو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18 ذوالحجہ آپ کی یوم شہادت, 18 ذوالحجہ انشاءاللہ یہ یاد رکھیں. اس جمعرات کے بعد آنے والی جمعرات کو مسجد عائشہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منائیں گے. اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے گرہ محرم کو ہوئی, جیسے روایتوں میں آیا, یعنی 26 کو آپ کے اوپر جو ہے حملہ ہوا اور پھر جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے آپ کی شہادت ہوئی. تو محرم کی پہلی تاریخ جو ہے یہ آپ کی شہادت کا دن ہم جانتے ہیں, لیکن اس کے 2 یا 1 دن کے بعد انشاءاللہ جمعرات کو 7 تاریخ کو, نومبر کی 7 تاریخ کو انشاءاللہ بعد عشاء, اور اس دن عشاء جو ہے وہ 7:45 بجے ہوگی. پھر اس کے بعد 14 نومبر کو امام علی مقام شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ. اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ میں مدعو کرتا ہوں حضرت پیر طریقت جناب سید شاہد علی قادری ارشادی. آپ کے والد گرامی بہت بڑی ہستی تھے اور آپ کے بے شمار مریدین بھی ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز کے بارے ہیں. مدینہ مسجد کے آپ جو ہے جب سے اس کا قیام ہوا ہے تب سے آپ جو ہیں اس کے خطیب ہیں, امام ہیں. حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ فیضان رضا فیضان خلفائے راشدین. سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ حمد الشاکرین, الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ و ایما مدد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد جزاک ماشاء اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مسجد حاضہ خطیب جامع مسجد عائشہ اور میرے بہت محترم اور مخلص ساتھی حضرت علامہ قبلہ محمد محسن مکی صاحب اور میرے رونق محفل شمع محفل بڑے جلیل القدر مہمان ہندوستان سے آئے ہوئے سید اقبال بابا مدد اللہ علیہ, اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم, اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کا سدا شکر کروڑا شکر ہے کہ آج ہم شکاگو میں اتنا بڑا اجتماع, جو کہ تعداد کے حساب سے تو نہ دیکھیں, لیکن اگر آپ سوچیں دل کی گہرائیوں سے کہ جس ہستی کا آپ آج یوم منا رہے ہیں, اس سے پہلے ہم مناتے تھے لیکن ہمیں اس قسم کا جذبہ نہیں تھا. یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں حضرت علامہ محسن مکی صاحب, سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو اور ان کے رفقاء, ان کی کمیٹی کے لوگوں کو, کہ انہوں نے یہ اچھی سوچ ذہن میں بٹھائی کہ ہم اب یہ اعراس یا یہ یوم خلفائے راشدین کے منائیں. یہ میں نے چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ رہ میرے پاس اب کچھ نہیں گیا ہے,
حضرت نے ایسا مفصل مختصر لیکن اتنا جامع اور نورانی خطاب آپ کو بیان کر دیا کہ سیدنا عثمان غنی کے سارے اوصاف آپ کے سامنے بیان کر دیے. میں چاہتا تھا کہ میں طفل مکتب پہلے آتا تاکہ کچھ غلطی کرتا تو حضرت اپنی تقریر میں اس کی رہنمائی فرما دیتے, تو میرا تقریر جو ہے بڑی مکمل ہو جاتی, پھر مجھے خوشی ہوتی کہ کوئی مجھ پر دیکھنے والا بھی ہے. الحمدللہ یہ میرا ایک تھا ان سے جذبات, تو میں نے مجھے پہلے کرا دیں, لیکن بہرطور سر حضرت نے بڑی اختصار سے کام لیا. ایک ہی 3 حدیث بیان کی, میں ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف ایک ہی حدیث بیان کروں گا. حالانکہ سوچا کچھ اور تھا, لیکن ظاہر ہے حضرت نے ماشاءاللہ ساری باتیں بتا دیں. صرف ایک حدیث, اور وہ ایک حدیث کے لیے کم از کم آپ کو 7 گھنٹے چاہیے. تیار ہیں؟ 7 گھنٹے صرف ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں میں نے تو ایک حدیث, وہ کہتے ہیں نا نعت خانوں کو نعت پڑھا دیں, حضرت کہہ رہے ہیں ایک نعت پڑھنا. جب وہ ایک نعت ہمارے یہاں پڑھتا ہے تو اس کے پاس جو قصیدہ معراجیہ شروع کرتا ہے تو 3 گھنٹے لگا دیتا, تو پھر بولتا حضرت ایک ہی نعت بولی تھی, ایک ہی نعت پڑھی. تو حضرت نے آج بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا بھائی 5-6 سے زیادہ پڑھنا نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ دیر ہے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں ایک حدیث ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو میں نے تمہید آپ کے سامنے بیان کی نا, یہ میں سچ بتا رہا ہوں. شاید آپ لوگ اس سے دور ہو کیونکہ یہاں بیٹھے نا, آپ کو نالج نہیں ہے, لیکن ہم جس شعبے میں ہیں, یہ ہمارا تبلیغ کا شعبہ ہے, ہمارا مبلغ کا شعبہ ہے, جہاں ہم بیان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے لگ جاتا ہے. یہ بدبخت جو ہے نا ہمارے پیچھے لگے بھی ہوتے ہیں. آپ یقین جانیے ایک بدبخت ہے پاکستان کا جس کو کہتے ہیں مفتی خالد محمود, بڑا خبیث قسم کا بندہ ہے. وہ اس کی ایک ہی نظر ہے, اس نے کوئی سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. اس کا کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت اور بریلوی مسلک پہ چوٹ کرے کسی طرح سے بھی. تو اس نے ایک کتاب لکھی, حضرت نے میرے بیان کی تو مجھے خوشی ہوئی, آپ کو نالج دوں تھوڑی سی, اس کے بعد میں اپنے بیان کی طرف آؤں گا. وہ لکھتا ہے کہ یہ سنی بنے پھرتے ہیں, ہر مہینے دیگے کے دیگے چڑھاتے ہیں 11ویں کی گوشت پاک کے. اور بھائی سچ بھی ہے, ابھی تو آپس میں بیٹھے ہیں نا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سچ ہے, ورنہ اس بدبخت نے تو کچھ اور خرافات بات کی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں 11ویں کی دیگے دیگے چڑھاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, 12ویں بھی مناتے ہیں خوب, بلکہ روز ہی مناتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ایک دن مناتے ہیں, اب انہوں نے یہ بھی مان لیا اس نے کتاب میں کہ یہ روز ہی مناتے ہیں 12ویں, جب وہ کھانا پکانا ہو یہ سرکار کی 12ویں ہے, یہ ہے. لیکن کبھی ان سنیوں کو نہیں دیکھا کہ کبھی عمر فاروق, کبھی عثمان غنی کا دن بھی منایا انہوں نے. واضح لکھا, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ حضرت نے کہا ہم درود کی شکل میں, قرآن کی شکل میں مناتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کا جو کہنے کا مقصد بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ جس طرح ہم 11ویں شریف مناتے ہیں نا بھائی, عائشہ مسجد میں بھی ایسی بات نہیں ہے, آپ سے لکی چھپی تو نہیں ہے نا, سبحان اللہ ہے کہ نہیں. کیسے لوگ آتے ہیں, میں سمجھتا 11ویں سے بھی آج تو کم آئے, اور حضرت نے تو خوب محبت سے اعلان کیا. آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, ہم اپنی کوتاہی اگر آپ کے سامنے پیش نہیں کریں, آپ مجھے نہیں بتاؤ گے, میں آپ کو تنقید کا نشانہ مطلب جائز نہیں بتاؤں گا تو آپ کیسے سمجھیں گے. حضرت نے 12 اعلان کیا, ماشاءاللہ پوسٹر بھی لگایا بڑی محبت کے ساتھ. اب تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارے شکاگو میں کہ پوسٹر لکھنے والے اور لگانے والے بھی شارٹ ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کیا معاملہ سنیوں میں یہ, اور کچھ لوگ تو لگانے بھی نہیں دیتے. پتہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے, ہم سنیوں پہ. ہم دعا کرتے ہیں آج عثمان غنی کے دن پہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سوچ اور واضح مثبت سوچ ہمیں عطا فرمائے. ہمارا سب کا کاز ایک ہی ہے, حضور کے عشق میں اپنی زندگی بسر کرنی اور اسی میں فنا ہونا, یہی ہے. تو میرے دوستوں الحمدللہ آج یہ سوچ ہوئی ہے, دیکھیں آپ کے, تو یہ مثبت بات ہے کہ ہم ہر سال اب یوم عثمان غنی منائیں گے انشاءاللہ عزوجل. عمر فاروق بھی منائیں گے, اور مناتے ہیں تو ان کو منہ توڑ جواب ہے, ایسی بات نہیں ہے. جتنے ہم عاشق ہیں, جیسے ہم مناتے ہیں نا ویسے ان کا تمہارا باپ بھی نہیں مناتا. ہم دیکھتے ہیں تمہاری مسجدیں ویران ہیں, ارے تم تو سرکار کا دن ہی طریقے سے نہیں مناتے, تم سے بات کیا کریں ہم. دوستوں ہم جب مناتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی مناتے ہیں, جوش و خروش سے, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں, اور اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں. تو میرے دوستوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں اتنی بڑی شخصیت, صحابہ کے آپ نے فضائل آپ نے بے شمار سنے ہوں گے, حضرت عمر فاروق انشاءاللہ آپ نے سنے ہوں گے, حضرت علی کے اور سیدنا صدیق اکبر کے بھی بے شمار سنے ہوں گے. شاید ہم میں سے, آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہ ہو, کیونکہ ہمارے مبلغ آپ دیکھتے ہیں پورا سال آپ کاؤنٹ بھی کر لیں پچھلے 5-10 سالوں میں تو بڑا کم ہوا ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محدثوں نے
اپنے قلم سے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس قدر فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں بیان کیے اس کی کوئی حد ہی نہیں. ایک ایک جب سرکار سیدنا عثمان غنی کو دیکھتے تھے حضور کا چہرہ کھل جاتا تھا. باقی تو سب دوستوں آپ تھے نا محبت, سیدنا صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں. صدیق اکبر تو ہٹتے ہی کب تھے, وہ تو ہٹتے ہی نہیں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دن رات کو 2:15 بجے کا ٹائم, میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, یعنی سرکار عشاء کے بعد چلے گئے, اس کے 2 گھنٹے بعد آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, سید ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی کہ ابا جان آپ تو ابھی تو گئے تھے 2 گھنٹے پہلے. بولے اچھا, میں تو سمجھا تہجد کا وقت ہو گیا. بولا ابا جان ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں. بولے اچھا کب رات کٹے گی؟ میں نے تو دیدار کیا تھا, مجھے ایسا لگا کہ پوری رات ہو گئی ہے سرکار کا, تو میں تو اسی لیے آ گیا کہ میں سرکار کا دیدار کا کروں, مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو ایک یہ محبت ان لوگوں کی, کیا صحابہ کی محبت تھی میرے دوست. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حضرت نے بے شمار فضائل بیان کی کہ حیا کیسی. سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث میں, امام زرقانی لائے اس حدیث کو اپنے باب میں, امام جلال الدین سیوطی نے تو بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور مدار النبوت کی بات کی. میرے امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے تو بڑا بہترین کلام کیا ہے, اور دیگر محدثوں نے دیگر بخاری اور دیگر صحیحین کی حدیثوں سے یہ باتیں کی ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے عثمان سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا رسول بھی حیا کرتا ہے, اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اللہ کے, اور اللہ کی حوریں بھی حیا کرتی ہیں, حوریں بھی حیا کرتی ہیں. عثمان اس قدر حیا والا ہے میرا. عثمان غنی کے بارے میں آئے. پھر ایک اور حدیث پاک میں, اللہ اکبر, ہر صحابی کے اندر اگر آپ اپنا عقیدہ ڈھونڈیں نا اہل سنت والجماعت کا, تو آپ کو بے شمار عقائد ملیں گے. میں خود 2 عقیدے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عثمان غنی کے, کیونکہ مختصر وقت ہے, صرف ایک حدیث بیان کرنی ہے, اس لیے میرا موضوع بالکل ٹرن ہو گیا. میں کچھ اور بولنے والا تھا, ظاہر ہے سوانح عمری سب بتا دی سرکار ہمارے حضرت نے, تو اب مجھے صرف ایک 2 پوائنٹ گفتگو کرنی ہے ایک موضوع کے اوپر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقب عطا فرمایا. آج یہ بولتے ہیں غوث, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں غوث؟ شرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سنتے ہی ہو نا اب یار, ارے غوث کہتے ہو, غوث, غوث کہاں سے غوث ہو گئے؟ غوث بھی اللہ, بے شک اللہ ہی ہے. اللہ تو ذاتی ہے, ہر چیز ہے نا. غوث بھی اللہ. ارے تم داتا, داتا اللہ, اچھا بھائی داتا اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کہیں سے وہی آئی ہو, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب نے عثمان کو سیدنا عثمان غنی کر دیا, کہہ دیا, لقب دے دیا کہ اے غنی تو آج سے تو غنی ہے. لگایا کوئی فتویٰ میرا آقا علیہ السلام پر. دیکھیں سرکار نے عثمان کو غنی بنا دیا. اور غنی کیسا بنایا آپ دیکھیں, غنی کیسا بنایا کہ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی روایت بیان کی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی تھا, اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم اللہ سے کلام کر دو, میرا ایک کام کر دو. سرکار بیان کرنے سے صحابہ بیٹھے ہیں, بولے کیا بات کروں؟ بولے ایسا کرو جو میرا رزق ہے نا اللہ نے دیا ہے وہ فوراً دے دے سارا. موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی ختم ہو جائے گا, مر جائے گا, پھر کیا کھائے گا, ایک ہی وقت میں سارا کھا جائے. بولے نہیں بس اللہ سے کہہ بھائی تو اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی یار رب العالمین. وہ شخص ایسے بولتا ہے, بولے جا دے دیا اس کو رزق. جب اس کو رزق دیا تو اس بندے نے اس رزق کو اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. دوسری دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں تو ہزاروں لوگ لنگر کھا رہے ہیں اس کے گھر پہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمال ہے, اتنا تو بڑا رزق نہیں دیا تھا کہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. سوچا ہوگا یہی کھلا رہا جو میں نے دیا تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں. تیسری دفعہ مڑ کر آیا تو اس سے بھی دگنے لوگ. آپ اندر چلے گئے, یہ کیا معاملہ ہے بھائی تیرا؟ بولا رب دے رہا ہے, میں رب کا مال لوگوں کو دے رہا ہوں. یہ ہے غنی. غنی کی صفت بیان کر رہا ہوں, آپ غنی کیا سمجھیں؟ اللہ اکبر. یہ عثمان غنی یہ اسی صفت کے ہیں. کیا فرمایا؟ رب کریم سے پوچھا یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے, رزق تو نے دے دیا اب تو ختم, اب یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بولا موسیٰ علیہ السلام تو نہیں سمجھا, میں رب ہوں, میں نے جو وعدہ کیا ہے میں وعدہ پورا کرتا ہوں. میں نے کہا تم میری راہ میں 1 خرچ کرے گا میں تجھے 10 عطا کروں گا. یہ وہ غنی ہے, یہ میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے, میرا وعدہ میں اس کو 10 دیتا ہوں, اور یہ 10 خرچ کرتا ہے میں اس کو 100 دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے میرا رب. تو عثمان غنی کی شان یہ ہے. ایک تو یہ لقب غنی اور ذوالنورین. اعتراض یہ ہے کہ حضور نور کیسے ہیں؟ نعوذ باللہ, حضور نور بھی ہیں, حضور بشر بھی ہیں. بے شک بشریت میں بھی اور نورانیت میں بھی میرا آقا کا جواب نہیں. اللہ اکبر. لیکن آج محدثین سارے
تقریباً محدثین حق آپ اٹھا کر دیکھیں کتاب، امام مالکی سے لے کر شاہ عبد الحق سے اعلیٰ حضرت تک اپنے ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے کچھ 27-28 محدثوں کا ذکر کیا جنہوں نے سب نے کہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین کا خطاب کیوں ملا جو حضرت نے بیان کیا. لیکن اس میں سے آپ کو دو چیز آپ کی معلومات کے لیے، ایسے بھی محدث ہیں ان کی کتابیں پڑھو تو وہ ذو النورین کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ بتاتے ہیں ابن قیم سے اور ابن کثیر اور ابن تیمیہ سے. وہ بتاتے ہیں کہ اس نے ذو النورین کا جو بیان کیا ہے ترجمہ وہ بھی حسام ہے میرے دوستو. لیکن آئیے ذو النورین کا ترجمہ کیا ہے؟ دو نور. اے ہے دو نور نا. ارے امام اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا نا، کمال ہی کر دیا. ایک دو شعر کے اندر، صرف دو شعر کے اندر پوری جو آپ جتنا بھی چاہیں جتنی حدیثوں کی کتابیں میں آپ ریسرچ کر لیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا سرکار؟ اللہ اکبر. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. بولو اللہ اللہ، کہہ دو اللہ انشاءاللہ. اللہ، یہ دیواریں گواہ ہو جائیں گی عثمان غنی کے موقع پر کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا. یہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی کا ہی ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں گھروں میں، اور تم اللہ کا ذکر کرو تو بتاؤ کہ ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. کہو اللہ 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 اللہ. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بولا ابھی تک تو میں نے دو شالہ اور جوڑے کا ذکر کیا نا. پھر اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا اپنا. اللہ، پھر فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. کہو زور سے اللہ. محدثین فرماتے ہیں ایک اللہ کے نام اور اللہ کے صفاتی نام 3000 حدیثوں میں آتا ہے. ایک بار جو اللہ کہتا ہے اس کو 3000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اب تم یہاں 25 مرتبہ کہہ دو تو تمہاری گاڑی کی ڈگی میں بھی جگہ نہیں ہوگی، اتنی نیکی. گو کہ تم یہاں لنگر کے لیے معاملات میں رکتے ہو کہ ٹو گو ہو جائے کچھ معاملہ یہاں سے، جب لنگر ختم ہو تو کچھ ٹو گو کہتے ہیں نا آپ لوگ انگلش میں، ٹو گو ہو جائے کچھ مل جائے. تو میں تو آپ کو ٹو گو کر رہا ہوں نیکی ہے کہ انشاءاللہ اتنی ٹو گو اتنی نیکی لے جاؤ کہ تمہاری ڈگی بھی میں بھی جگہ نہ ہو، تمہارے گھر میں بھی جگہ نہ ہو، لاکھوں ہو جا. کہو اللہ اللہ. کچھ مقصد تو ہو لے جانے کا. اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا بیان کروں. آئیے میں ایک حدیث کی طرف چلتا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، اور حدیث بھی ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی. مدینہ پاک مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. امام زرقانی نے بھی اس کو رقم کیا اور جلال الدین سیوطی علیہ رحمت رضوان آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی خوبصورت جگہ ہے، اللہ کی زمین ہے، سرکار کے قدموں میں لگنے والی وہ مدینے کی جگہ ہے. اللہ اگر میرے آقا ایک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، مدینے کا پاک کا کنارہ آیا. آئے ہے مدینہ کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں مدینہ کیا چیز ہے؟ مدینہ کی قدر ہم کیا جانیں؟ مدینہ کی قدر جاننی ہے پوچھو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا کی قسم اپنی جان قربان کر دی، خنجر لگوا دیا، شہید ہو گئے، لیکن مدینہ کی عظمت پر آج تک نہیں آنے دیا. یہ ہے عثمان غنی کی شان. شہادت کس وجہ سے ہوئی؟ یہ باغی مصری جو آئے تھے کون تھے؟ کتنے تھے؟ مٹھی بھر تھے. اور یہاں آپ دیکھو تو سری یار عمر بن عاص سے لے کر حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسن حسین اور زبیر عبداللہ بن جتنے جلیل القدر تلوار چلانے والے، اگر یہ 25 آدمی مل کے مارتے سب کو 2 منٹ میں ختم کر دیتے. لیکن عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے آقا کے شہر کے اندر کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، یہ جو چاہے کر لیں. اللہ اکبر. ایک علی ایک تلوار بھی نہیں چلنی چاہیے، جو یہ کرتے ہیں کرے. اور اپنے پیارے آقا کے اس وطن کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے اپنے آپ کو شہید کرانے والی شخصیت یہ ہے سیدنا عثمان غنی میرے دوستو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سفر مدینہ ختم ہوا، مدینہ سے باہر سفر جا رہا ہے. آدمی
شخصیتیں کتنی ہیں؟ 5. ایک نبیوں کے سردار ہمارے آقا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 ایک طرف، 2 ایک طرف، 2 وزیر ایک طرف، 2 وزیر ایک طرف، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی. چل رہا ہے سفر. میں آپ کو جوزی کی نقل کر کے بتا رہا ہوں. دراصل حدیث تو بہت مختصر ہے، آپ نے بہت اچھی طرح سنی ہے، یقین جانیے. حضرت بیٹھیں، لیکن میں آپ کو وہ مزہ کر کے انشاءاللہ تعالی بیان کر رہا ہوں. حضرت نے ایک حدیث بیان کی، میرا دل چاہتا میں بھی وہ حدیث بیان کرتا، لیکن اس حدیث کا عثمان غنی کا رنگ کر کے بیان کرتا جو امام زرقانی نے بیان کیا ہے نا، اس حدیث کا رنگ کہ عثمان غنی کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی. جب جنگ تبوک 90,000 مسلمان تھے، جب ابو بکر صدیق سے پوچھا سرکار نے کہ صدیق کیا ہوگا، راشن کیسے آئے گا، اس جنگ کے اندر مال کیسے آئے گا؟ بولے بہت مشکل ہے. سرکار نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، سرکار حضرت فرماتے کوئی نہیں اٹھا، بالکل کوئی محدث بولتا ہے کسی نے اعلان نہیں کیا. ایک یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر بے چین. بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے بیٹھے تھے، پہلے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ 200 اونٹ. پھر سرکار نے بولا اور کوئی مال کے ساتھ؟ آپ ادھر چلے گئے تاکہ ادھر کا ایریا کو کور کریں. یا رسول اللہ، سرکار نے دیکھا مسکرائے، یہاں آ گیا. بولے یا رسول اللہ 200 اور 400. پھر وہاں سے بٹ کے اس طرف کونے پہ آگے. بلال دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کی کیفیت، وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ تو دیں کہ ساری جان مال میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں. تو میرے دوستو سفر جا رہی ہے، بہت آگے تک گئے تو سرکار مسکرائے، کہنے لگے میرے صحابوں کیوں گفتگو کیوں نہیں کرتے، اتنا لمبا سفر ہے، کچھ بات چیت کرو، کچھ سلسلہ چلے آگے، کچھ وقت بھی گزار ہو. سیدنا صدیق اکبر اور کہا تم کیا کر رہے ہو اس سفر میں، خاموش ہو بالکل. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان دیکھیں آپ، تاریخ مطلب پڑھنے والے کا مزہ ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم جتنا سفر میں ہمیں مزہ آ رہا ہے نا. بولے کیوں؟ بولے آپ کا دیدار ہو اور یہ سفر ہو تو پھر کیا بات ہے، کس کی زبان کھلتی ہے. یا رسول اللہ آپ ہوں، سفر ہو اور آپ کا دیدار ہو. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دیدار میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا بتا. بولے نہیں کوئی بات کرو. سرکار سیدنا صدیق اکبر فرماتے یا رسول اللہ آپ کہیں نا، آپ کہیں نا. میرے آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج میں تم لوگ سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں بیان کرو. کیا فرمایا؟ اپنی پسند کی چیزیں بیان کرو. میں نے کہا تھا نا 7 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے اس حدیث پر، صرف ایک حدیث پہ، تو آپ دیکھ لیجئے گا. میں تو خیر 15-20 منٹ میں نمٹا دوں گا، لیکن ایک ہی بندے کی نمٹاؤں گا، ورنہ میں آپ سنیے کیسے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا آپ کیجیے، آپ فرمائیں نا. سرکار نے کہا چلو میں بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، آگے حدیث ذہن میں، اللہ اکبر، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. جیسے سرکار نے کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہے تو آپ کے صدیق کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. یہاں صدیق اکبر نے کہا تو عمر فاروق بولے یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی طرح 3 چیزیں پسند ہیں. وہاں سے عثمان غنی بولے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم بولے مجھے بھی یا رسول اللہ 3 چیزیں پسند ہیں. اتنے میں آسمانوں سے سیدنا جبریل امی آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے بھی جیسے آپ کو 3 چیز پسند ہے مجھے بھی 3 چیز پسند ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حکم ربی آیا. جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے جس طرح میرے محبوب اور اس کے اصحاب کو 3 چیزیں پسند ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. 3 7 ہو گئی نا، 7 گھنٹے ہو گئے نا. تو آج میرا جو موضوع صرف حضرت عثمان غنی ہے. ہم تو عثمان غنی کی پسند کی چیز کی بات کریں گے، باقی تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے فرمائی، پھر صدیق اکبر سے پوچھا، عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر پوچھا عثمان سے عثمان تیری کیا پسند ہے. اب دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک حدیث اور سن لیجئے. حضور علیہ السلام ایک دن ارشاد فرما رہے تھے جب سرکار علیہ السلام معراج پر گئے نا، معراج پر گئے تو آپ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بہت حسین ترین بزرگ وہاں موجود تھے. اے جبریل، بڑے بزرگ بڑی حسین شکل والے یہ بزرگ ہیں کون؟ جیسا بھی حضرت نے فرمایا ایسا نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، یہ تمہیں معلومات دینے کے لیے. سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو، یعنی میں کوئی سوال کروں تو اس کا مطلب نہیں مجھے نہیں پتا، مقصد دوسروں کو معلومات دینے کے لیے کہ تاکہ یہ میری امت کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. ورنہ پوچھتے سرکار تو آج تک ہمیں تمہیں کوئی چیزیں ہی نہ پتہ چلتی. سرکار نے کیا پوچھا؟ سرکار علیہ السلام فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ بولے یا رسول اللہ یہ آپ کے جد اللہ آپ کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حسین ترین میرا آقا کہتے ہیں اس قدر حسین میں نے نہیں دیکھا.
جب واپس ہوئے میرے آقا علیہ السلام، غور سے سنیے گا، واپس ہوئے تو 5ویں آسمان پر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی خدمتیں کر رہی ہیں۔ حیران رہ گئے، عثمان کا رتبہ آسمانوں پہ اس قدر بلند۔ جب نیچے پہنچے تو فرمایا عثمان میں نے تیری قدر دیکھی آسمانوں پہ، کرتا کیا ہے تو؟ عثمان کرتا کیا ہے کہ تیرا اتنا مقام ہے جنت آسمانوں پہ کہ حوریں تجھ پر مر مٹھی ہیں اور اتنی خدمت۔ سنیے غور سے، اللہ اور آج باندھ لیجیے طے آج کی رات سیدنا عثمان غنی کی رات کے صدقے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا فرمایا عثمان غنی نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے پہلے آپ نے جو رات کی نماز تہجد مجھے تعلیم فرمائی ہے نا، وہ میں نے جب سے آج تک ایک دن بھی قضا نہیں کی، میں پڑھتا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت بہت اعلیٰ اور اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے۔ اس قدر مقام ہے تہجد کا، تو کس قدر آپ نے فرمایا شاید میں تہجد پڑھتا ہوں یا رسول اللہ تو شاید اللہ نے میرا مقام اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ سرکار مسکرایا، تیرا مقام تو اور ہے، تجھے کیا بتاؤں۔ جب میں نے 7ویں آسمان پہ ابراہیم کو دیکھا تو سرکار فرماتے تیری شکل اور میرے دادا جد کی شکل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس قدر خوبصورت ترین شخصیت تھے، جیسا حضرت نے فرمایا، آپ نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ اور شکل میں نہیں، صفات میں بھی سوچ لیجئے گا، صفات میں بھی اب آئیے سوالوں پہ، تب آپ کو لگے گا کہ صفات کیسے ملتی ہے میرے ابراہیم علیہ السلام۔ سرکار نے تو ایک دفعہ رخصت کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رخصتی کے وقت، ظاہر پہلی شادی ہو چکی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو دوسری جب رخصت کی تو اس کو بتا رہے تھے اپنی بیٹی کو، بیٹی بات سن، اب تیری جس شخص سے شادی ہونے والی ہے نا، تو جانتی ہے وہ کون ہے، سن اس کی شکل تیرے باپ سے ملتی جلتی ہے اور اس کی ہو بہو صفت اور شکل و صورت عادت تیرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، خیال رکھنا اس کا۔ یہ وصیت کی تھی جب سیدنا آپ کی صاحبزادی جب نکاح میں گئیں۔ تو میرے دوستو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم شبی کیسے؟ جب سرکار نے پوچھا اے عثمان تیرا سوال، تیرا پسندیدہ پہلا سوال کیا ہے، پہلی پسند کیا ہے تیری، بتا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سن لیجئے، مجھے مہمان بہت پسند ہیں، میرے دسترخوان پہ جب تک مہمان کھانے کے لیے نہ ہو میں کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے بڑی مشہور حدیث ہیں کہ آپ مدینہ شریف میں مہمانوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، بولے جب تک میں کسی بھوکے کو یا مہمان کو کھانا نہ کھلا دوں میں کھانا نہیں کھاتا۔ آئیے نا ابراہیم علیہ السلام، کسی نے پوچھا یا خلیل اللہ، یہ آپ کو رتبہ ملا خلیل اللہ، یہ آپ کو لقب ملا، اللہ نے کس طرح عطا کیا؟ آئے ہے اللہ کے پیارے اور برزگیدہ سید الانبیاء سبحان اللہ ابو البشر ابو الانبیاء جن کا لقب علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اور تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں رب کی رضا میں خوش رہتا ہوں، یعنی جو رب کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، میں رب کے سارے احکامات پہ عمل کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر نیک بندہ اس بات پہ عمل کرتا ہوگا، جبھی تو اللہ کا ولی بنا نا، یہ تو اپنی جگہ ہے، کوئی پروفٹ یا کوئی بھی ولی سے ماورا نہیں ہے جو اللہ کی رضا میں خوش نہ ہو، وہ اپنی جگہ۔ لیکن دوسری عادت جو مجھے لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی وجہ سے شاید اللہ نے مجھے اپنا خلیل دوست بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا۔ مل گئی نا صرف، کہاں میرے آقا نے فرمان کی بات مل گئی نا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حالانکہ وزاریات کے اندر بھی موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مہمان بھیجے، تیرے لیے فرشتے بھیج دیے، 2 مہینے تک 1.5 مہینے تک کھانا ہی نہیں کھایا ابراہیم علیہ السلام نے، مہمان ہی نہیں ملے، تو اللہ نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ بھائی میرے ابراہیم کو کھانا وانا کھلاؤ، تم جاؤ مہمان بن کے، تو فرشتوں کو مہمان بھیجا۔ وہ ذکر ہے، خیر وہ لمبی بات ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہم تفسیر میں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کئی دنوں سے مہمان نہیں ملا ابراہیم علیہ السلام کو، کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دن سوچا چلو یار کسی کو ہی پکڑ لوں، تو مشرک کو ہی پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا، بولا یار تو بھوکا ہے چل میرے ساتھ کھانا کھا۔ کافر کو لے کر آ گئے اور کھانا کھانا شروع کیا، اس کو کھا، اس نے 2 نوالے کھائے تو خیال آیا کیوں نہ میں اس کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر دوں یار۔ ابراہیم علیہ السلام بولا، اس کے کان میں لے جا کے بولا بات سن، کہاں بتوں کے پیچھے پھنسا ہوا ہے، یہ بت تجھے کیا دیں گے، اللہ کو ایک مان، اللہ ایک ہے۔ جب تبلیغ شروع کی، جیسے ہی وہ اس آدمی کافر نے دیکھا نوالا رکھا، ایک ہی کھایا تھا، دوسرا کھانے کی ضرورت میں تھا، وہ بھاگ گیا، وہ تو اتنا بھاگنا کہ حضرت جبریل آ گئے،
یا نبی اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آپ سے. بولے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی جلدی کیا دی آپ کو دین کی؟ ابھی تو ایک نوالا اس نے کھایا تھا, کھانا تو کھانے لیتے تھے, اس کے بعد تبلیغ کرتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوچے تھوڑے سے, بولا ہاں بات تو یہ صحیح ہے, میں نے کھانا کھانے دینا تھا اس کو. بولا اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم تجھے پتا ہے وہ 90 برس کا مشرک ہے, میں اس کو 90 برس سے کھلا رہا ہوں, میں نے اس کو بھوکا نہیں رکھا. جب میں نے اس کو بھوکا نہیں رکھا اور نہ میں نے اس کو ابھی تک ہدایت دینے کی سوچی ہے کہ میں اس کو دوں گا, تو نے ایک نوالے کے اندر اتنی جلدی کر دی. جب یہ بات سنی تو بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے, اور ڈھونڈا, جنگل میں مل گیا. بولا خدا کے لیے آ جا. بولے کیا ہو گیا؟ بولے میرا رب مجھ سے میں باس پرش کر رہا ہے کہ تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھانے دیا, تو میرا کھانا کھا. بہت کی. بولا اچھا. بولے تیرا رب ایسا ہے کہ مجھ جیسے مشرک کو, تجھ جیسے جلیل القدر نبی کو میری وجہ سے پوچھ رہا ہے. اللہ اکبر. دن پھرے, ہدایت ملی, اور وہیں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رب کے ساتھ وابستہ ہو کر دین اسلام پر قائم ہو گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا. تو حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا. آپ کی دعوت کا ذکر کرتا ہوں, ایک 10 منٹ ہے میرے پاس, دعوت کا ذکر کر دیتا ہوں ایک آپ کے سامنے جو عثمان غنی نے کی ہے. واللہ سبحان اللہ, محدث واہ کرتے ہیں اس حدیث پر, کمال کی. سبحان اللہ. میں نے بہت سے صحابہ کرام کے اوصاف میں, اسوا میں بہت ساری چیزیں سنی. ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی سرکار علیہ السلام کو, بڑی مشہور ہوتی, صاحب نے سنی ہے. مسجد نبی سے جیسے سرکار چلے تو پیچھے دیکھا تو سیدنا عثمان غنی کچھ کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, پھر کچھ کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. سرکار نے دیکھا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. سرکار 2-4 قدم چلتے, پھر کچھ کرتے وہ, اور پھر وہ مسکراتے بھی. سرکار حیرت پڑی, کھانا وانا کھلایا. واپسی میں بھی وہی حرکت. جب مسجد نبی واپس آئے تو سرکار نے پوچھا عثمان یہ آج کیا معاملہ ہے, یہ تو کیا گنتی گن رہا ہے, یہ کیا مسکرا رہا ہے؟ اللہ اکبر. سنو یہ ہے غنی. سرکار علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم میری منت یہ تھی کہ جب میں اپنے آقا وہ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کروں گا تو ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا. میں گن رہا تھا کہ کتنے غلام ہو گئے. اندازہ کریں یہ ہے عثمان غنی. اللہ اکبر. اب آئیے دوسری پسند, اس میں بھی بہت تفصیل ہے. پہلی پسند میں بے شمار فضائل ہیں, اگر بیان کرو. دوسری آپ نے پوچھا اچھا یہ عثمان تیری دوسری پسند کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں. آئے ہے, کسی غریب کو میں مسکین نہ دیکھوں, جس کے پاس کپڑا نہ ہو اس کو کپڑا لا کے دوں, جس کے پاس راشن نہ ہو میں اس کو راشن دوں. اللہ کیا صفت ہے میرے دوستوں بزرگوں. اور یہی آپ نے دیکھا تبوک کا. میں نے آپ کو کیا دکھاؤں, تبوک کی جھلک آپ نے دیکھی کہ کتنا قربان کیا. محدث امام جلال الدین سیوطی نے کنویں کا واقعہ لکھا ہے, آپ نے سنا ہوگا. کنواں خریدا نا, تفصیل آپ نے نہیں سنی ہوگی, میں جو جس تفصیل سے میں سنا رہا ہوں آپ نے یقینی طور پہ کنواں خریدنے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں محدث کہ کس قدر حکمت اور عقل مندی اور ذہانت سے وہ کنواں آپ نے حاصل کیا. آپ کی شان یہ تھی کہ سرکار جب فرما دیتے کوئی بات, حضرت عثمان غنی فوراً وہ چیز کر لیتے تھے. سرکار نے فرمایا مسجد نبی بنانی ہے, مکانات لینے, ابھی حضور نے رات کو کہا اور صبح نکل گئے, عثمان غنی مکان لینے آ رہے ہیں. تب وہ جو یہودی اور جو وہاں نصارہ موجود ہوتے تھے نا کہ عثمان آ رہا ہے تو یہ تو ڈبل دام دے گا, 5000 کا مکان 20000 کا کر دیتے تھے. بولے 20000 لو, 20000 20 سب کو دے کے درہم مکان لے لیتے تھے. صحابہ کہتے تھے یہ تم کیا کر رہے ہو, 5000 کا مکان تم نے دیا. بولے نہیں, میرے آقا نے رات کو فرما دیا, صبح میرا دل چاہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں. یہ ہے غنی میرے دوستوں, یہ ہے عثمان غنی میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں. اب ایسا ہی ہوا, بہت سارے معاملات آپ نے سنے. کنویں پانی کی شارٹیج تھی تو کنواں خریدا. تو کنویں کی حکمت دیکھیں آپ. جب آپ سرکار نے فرمایا عثمان ہمیں کنویں کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی لوگ بیچتے ہیں مدینے میں, یعنی آج ہمارے یہاں بھی بک رہا ہے, ایسا نہیں ہے ڈسٹرکٹ واٹر پتہ نہیں کون سا واٹر, پھر بھی سستا ہے. وہ بہت مہنگا ہوتا تھا پانی مدینہ شریف میں, تھا ہی نہیں. جو کنویں پہ یہودیوں کا قبضہ تھا, مشرکوں کا قبضہ تھا, تو وہ بہت مہنگے دام بیچتے تھے پانی, بڑا قلت تھی. تو سرکار نے کہا عثمان ہمیں پانی کی ضرورت ہے, کنواں کوئی دے. سرکار کا جب سنا نا بس ختم, پھر تو کیا بات تھی, بات کا اعلان ہو گیا, پتہ چل گیا لوگوں کو, ارے عثمان غنی کنواں ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ یہودیوں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا میرا کنواں تو 5000 لیٹ سے سپوز بتا رہا ہوں 5000 ریال کا ہے, میں تو 20 سے کم نہیں لوں گا. آئے ہے عثمان غنی گئے کے پاس, بولے مجھے کنواں چاہیے. بولے ہاں لے لیں, یہ کنواں میں بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 20000 کا. سرکار عثمان غنی کی حکمت دیکھیں, سوچا. یہ آپ نے واقعہ سنا ہے, مطلب کنویں کے معاملے میں. میں تو آپ کو ذرا محدثوں کی جوزی جو امام جوزی
یہ محدثوں کے محقق ہیں، یہ حدیث کے اندر اتنے چلے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، شروع سے لے کے آخر تک جب تک وہ بیان نہ کریں نا انہیں مزہ ہی نہیں آتا. یہ امام جوزی کا جب انتقال ہوا نا تو آپ فرماتے ہیں میری جو میت کا جو غسل دو نا تو میرے جو قلم جس سے میں نے حدیثیں لکھی ہیں نا ان کو جلا کر پانی گرم کرنا، اس پانی سے مجھے غسل دینا. کیا جذبہ تھا میرے دوستو. یہ سرکار غوث اعظم کے خلفاؤں میں سے حضور کا جب ہاتھ لگا ہے نا سرکار غوث اعظم کا ان کے سینے پہ، جب ان کی کیفیت بدلی اور آپ فرماتے ہیں کہ بس اب تو مجھے ہر چیز کی آمد ہی آمد ہوتی تھی. اور یہ آمد دیکھیں کیسی ہے، کیسی تحقیق ہے. آپ فرماتے ہیں کنویں والے کے پاس گئے، کنواں چاہیے. اس نے کہا جناب 20,000 کا کنواں ہے. تو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں آدھا کنواں مجھے دے دے، آدھا کنواں تو لے لے. حیران ہو گیا، کنویں بھی آدھے ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں نہیں نا، سوچ کی بات ہے نا، پانی کیسے آدھا ہوگا یار. بولا آدھا تو لے آدھا میں استعمال کروں. یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے ترکیب بتائی، ایسا کر دے ایک دن تو مجھے دے دے پانی کا کنواں، میں استعمال کروں گا، ایک دن تو بیچ